میرا نام ثنا ہے اور میں 22 سال کی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی ایک دوست نبیلہ کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ نبیلہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہیں۔ میرے گھر کے سامنے ہی اس کا گھر ہے۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی امی رہتی ہیں۔ میں اپنے فارغ وقت میں کبھی کبھی نبیلہ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ نبیلہ بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن پچھلے 1 سال سے وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پریشانی کی شدت کچھ دن سے بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ بہت خاموش رہنے لگ گئی۔ میں نے اس سے پہلے اسے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کافی بار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، مگر وہ ہر بات نظر انداز کر دیتی تھی۔ آخر ایک دن میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر نبیلہ نے اپنے پریشان رہنے کی وجہ بتا دی۔ اس نے بتایا کہ میں بچپن میں جس اسکول میں جاتی تھی وہاں مجھے ایک لڑکا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام عامر تھا۔ بچپن سے ہی ہماری دوستی شروع ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور میرے ابو ایک مزدور تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد عامر یونیورسٹی چلا گیا اور میں نے پڑھائی چھوڑ دی، لیکن عامر اور میں مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ عامر نے مجھ سے پیار کا اظہار کر دیا۔ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہر روز مجھ سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ پہ غصہ نہیں کیا۔ میں بھی اسے بہت چاہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی امی کو اس کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو میری امی نے مجھے کہا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر والوں کو ہمارے پاس رشتے کے لیے بھیجے تاکہ یہ رشتہ پکا ہو جائے۔ میں نے عامر سے شادی کرنے کی بات کی، لیکن عامر نے بولا، دیکھو نبیلہ، میں تم سے ہی شادی کروں گا کیونکہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں عامر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی، اور کچھ دن کے بعد میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دنیا سے چل بسے۔ ہمارے گھر کے معاشی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ میری امی کپڑے سلائی کرتی تھی، جس سے ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد ویسے بھی ہمیں کسی سہارے کی ضرورت تو تھی۔ ایسے مشکل وقت میں عامر نے ہماری بہت مدد کی۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے ہماری مشکلات کافی حد تک کم کر دی تھی۔ میری امی اور میں اکیلے رہتے تھے۔ اب امی بھی بیمار رہنے لگ گئی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میرا کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے۔ میں نے عامر سے اس بارے میں بات کی اور اس کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے بولا۔ عامر اپنے گھر والوں کے سامنے میرے رشتے کی بات کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے گھر میں میرے بارے میں بات کر لی۔ اس کے گھر والوں نے میرا رشتہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ عامر نے بہت کوشش کی کہ اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے منا سکے، لیکن اس کے گھر والے کسی صورت مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عامر نے مجھے یہ بات بتائی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں ہر حال میں تم سے شادی کروں گا۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے میرا رشتہ لے کر آئیں اور میں خوشی خوشی اس کی بیوی بن کے جاؤں۔ ایک دن عامر ہمارے گھر آیا اور اس نے امی سے میرے رشتے کی بات کی۔ اس نے بتایا کہ میرے گھر والے اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہیں، اس لیے وہ میرا نبیلہ کے ساتھ کبھی بھی رشتہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں ہر حال میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد مجھے یہاں سے اپنے گھر لے جائے گا، لیکن تب تک میں یہیں رہوں اور عامر مجھ سے یہاں ملنے آیا کرے گا۔ ہمارے گھر کے معاشی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔
عامر نے ہماری تمام ذمہ داریاں اٹھانے کا وعدہ کر لیا۔ عامر نے امی سے کہا کہ میں نبیلہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وقت آنے پر میں خود نبیلہ کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ امی نے ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے عامر کی بات مان لی اور میرا نکاح عامر سے ہو رہا تھا، اس لیے میں بھی بہت خوش تھی۔ لیکن میری شادی چھپ کر ہو رہی تھی۔ اس بات کا مجھے بڑا افسوس تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں اپنی شادی کے بہت سپنے دیکھے تھے، وہ پورے نہ ہو سکے۔ میرے سسرال والے میرا رشتہ مانگنے بھی نہیں آئے۔ خیر، یہ سب میں نے عامر کی محبت کے لیے برداشت کیا۔ جس شخص سے میں بچپن سے محبت کرتی آ رہی تھی اس سے میری شادی ہو رہی تھی، بس یہی بات مجھے بہت سکون دے رہی تھی۔ اس طرح عامر نے مجھ سے نکاح کر لیا، جس میں عامر کے گھر والے شامل نہیں تھے۔ عامر نے ہمیں ایک گھر لے کر دیا جس میں اور امی رہا کرتے تھے۔ عامر 3 یا 4 دن بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ 2 سال ہو گئے، 2 سال بعد ہمارا ایک بچہ ہو گیا۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ شروع میں عامر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بات کرنے کا انداز بھی تبدیل ہو گیا۔ میں نے عامر سے بات کی کہ وہ مجھے دنیا کے سامنے اپنائے اور مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے، جو میرا حق بھی ہے، لیکن عامر میری باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ 1 سال پہلے عامر میرے پاس آیا اور کہا کہ میرے گھر والے میری شادی کسی اور سے کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو منع نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا وہ اپنے گھر والوں کو اب سچ سچ بتا دے کہ وہ شادی کر چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں عامر کی دوسری شادی ہونے دیکھوں۔ میں اس کی پہلی بیوی تھی، لیکن دنیا کے سامنے وہ مجھے اپنانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کی بہت محنتیں کی کہ وہ گھر والوں کو اپنی دوسری شادی کرنے سے روک دے اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی مجھ سے شادی ہو چکی ہے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ میں عامر کی بیوی بن کر دنیا کے سامنے ہوں اور سب کو پتہ چل جائے کہ عامر میرا ہے۔ میں نے عامر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کی بات مانتے ہوئے شادی کر لی۔ اب اس کو شادی کیے ہوئے تقریباً 1 سال گزر چکا ہے۔ وہ پچھلے 1 سال میں صرف 2 بار مجھ سے ملنے آیا ہے اور مجھے پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میں سارا دن اس کا راستہ دیکھتی رہتی ہوں، لیکن وہ میرے پاس نہیں آتا۔ میں ایک بار بازار میں اپنے بیٹے کے جوتے لینے گئی تو وہاں میں نے اس کو دوسری بیوی کے ساتھ دیکھا۔ وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ بڑی سی گاڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ مجھے کہیں بھی وہ اپنے ساتھ باہر لے کر نہیں گیا تھا، بس وہ ہماری ضرورت کا کچھ سامان ہر مہینے بھجوا دیتا اور اس طرح ہماری زندگی اس کے پیسوں پر چلتے ہوئے گزر رہی ہے۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ میں اگر عامر سے کوئی شکوہ کرتی ہوں تو وہ مجھ پر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک بار میں نے سوچا کہ اس کے گھر جا کر سب کچھ بتا دوں، پھر خیال آیا کہ اس سے کچھ اور ہی مسائل پیدا ہو جائیں گے اور میرا ہی تماشا بنے گا۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے۔ میں اتنی پریشان رہتی ہوں کہ مجھے ہنسنے کی وجہ تلاش کرتے ہوئے کئی دن بیت جاتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک بیٹا ہے جس کی خوشی کے لیے میں خود سے زیادہ محنت کرتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عامر مجھے بہت جلد چھوڑ دے۔ میں کپڑے سلائی کر کے اپنا گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے میری محبت نے ایک نہ ختم ہونے والی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ عامر مجھے صرف اپنی ضرورت کے لیے کبھی کبھار استعمال کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے اور ہماری پرواہ تک نہیں کرتا۔ میں نے جس سے محبت کی ہے
اس نے میری زندگی تکلیفوں سے بھر کر مجھے باندھ دیا ہے۔ مجھے نبیلہ کی باتیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے نبیلہ کی محبت پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ نبیلہ بہت ساری پریشانیوں کو اٹھائے ہوئے ٹوٹ چکی تھی۔ یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نبیلہ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ کسی مجبور انسان کی زندگی میں اس کی مجبوری کو استعمال کر کے اس کو کچھ وقت کے لیے اپنا لینے کو محبت نہیں کہا جا سکتا۔